بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے استعفے کے متعلق۔ اصولاً تو میرے خیال کے مطابق عمران خان صاحب کو اسی وقت جنرل صاحب کا استعفیٰ قبول کر لینا چاہیے تھا جب خود جنرل صاحب اپنا استعفیٰ لے کے عمران خان صاحب کے پاس حاضر ہوئے تھے، مگر عمران خان صاحب نے یہ کہہ کر ان کا استعفیٰ واپس کر دیا کہ میں مطمئن ہوں، آپ کام جاری رکھیں۔ اب اس طرح کی کلیئرنس جو ہے وہ پہلے کبھی کسی کو نہیں ملی، تو یہ ڈیفینیٹلی یہ قابل اعتراض بات تھی، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پاس ایسا کوئی اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ کسی کو کسی بھی قسم کے چارجز سے کلیئر کر دیں یا ان چارجز کو ایکسیپٹ کر لیں۔ یہ بہرحال کورٹ کا کام ہے، اور اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پہ ان کے ریزگنیشن کو ایکسیپٹ کر کے اور خان صاحب ریفر کر دیتے کہ جنرل صاحب آپ نیب سے اپنے آپ کو کلیئر کروائیں، کورٹ سے کلیئر کروائیں۔ جس وقت آپ بالکل کلیئر ہو جائیں تو بسم اللہ کریں، دوبارہ آ کے جوائن کریں اور اپنا کام جاری کریں، تو یہ بہت بہتر ہوتا۔ اس کے اوپر نہ اتنا زیادہ اعتراض ہوتا، نہ بار بار میاں صاحب کو موقع ملتا یہ کہنے کا کہ ان سے منی ٹریل کب لیں گے یا ان سے رسیدیں کب مانگیں گے، اور پھر انہوں نے خاصے لوگوں کو اور بھی شامل کر دیا۔ اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی ڈیمانڈ کی کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ سے کب پوچھا جائے گا۔ تو یہ اگر اسی وقت کر لیا جاتا تو میرے خیال میں یہ اتنا زیادہ معاملہ نہیں اچھلنا تھا، اور اس میں ادارے کا نام بھی بار بار نہ آتا تو زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال ابھی ان کا استعفیٰ قبول کر لیا گیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر ابھی اس کے بارے میں کسی قسم کی تحقیقات کا آغاز نہیں ہوا کہ جنرل صاحب کے اوپر جس طرح سے ایلیگیشن ہے اور اربوں روپے کی ان کے ایسٹس ڈکلیئر ہوئے ہیں، 99 ان کی کمپنیاں ہیں، کتنے ملکوں میں ان کے بزنس ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ادارے کی ساکھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کو کلیئر کروایا جائے، اور جس وقت یہ وہاں سے ہر طرح سے کلیئر ہو جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ سب چیزیں قانون کے بالکل مطابق ہیں، تو پھر اس سے ادارے کا نام بھی محفوظ رہے گا اور جنرل صاحب کی پوزیشن بھی، اور پھر وہ سر اٹھا کے اپنی خدمات اور اپنی سروسز کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور پوری 22 کروڑ عوام کے سامنے بھی ایک مثال ہوگی کہ جس طرح سے عام آدمی کا احتساب ہوتا ہے یا جس طرح سے سیاستدانوں کا احتساب ہوتا ہے، اس طرح سے کسی بھی آدمی کا، چاہے وہ اس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہو، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے، کسی بھی سوسائٹی کے حصے سے ہو، احتساب سب کے لیے برابر ہے۔ اور ایک دو لوگوں نے اس طرح سے مثال بھی قائم کی ہے، ڈاکٹر بابر اعوان کا بھی کوئی اسی قسم کا سلسلہ کسی چکر میں وہ کورٹ میں رجوع کرنا پڑا تھا، تو انہوں نے پہلے ریزائن کیا، وہاں سے کلیئر ہوئے تو دوبارہ پھر آ کے جوائن کر لیا۔ اسی طرح سے پی ٹی آئی کے ایک رکن ہیں جن کا نام ہے علیم خان صاحب، وہ بھی کچھ عرصہ غائب رہے اپنی ذمہ داریوں سے، اور نیب میں وہ پیش ہوتے رہے، اور اس کے بعد پھر اب کسی حد تک وہ کلیئر ہوئے تو دوبارہ آ کے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کو کورٹ کے تھرو کلیئر کیا جائے، ان کی بھی باقاعدہ اسی طرح سے انویسٹیگیشنز ہوں جس طرح سے ایک عام شہری کی ہوتی ہیں، ایک سیاستدان کی ہوتی ہیں، تاکہ یہ ونس فار آل سیٹل ہو جائے، ورنہ ہر جلسے جلوس میں، ہر تقریر میں لوگ یہی بار بار اعتراض کریں گے، اور یہی قابل اعتراض چیز ہوگی کہ چند مخصوص لوگوں کا احتساب کیوں نہیں ہوتا، اور چند لوگوں کا ہی احتساب کیوں ہوتا ہے بار بار۔ میرا خیال ہے کہ کلیئرٹی کے لیے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس مرحلے سے جنرل صاحب کو بھی گزارا جائے، اور بالکل کلیئر کرنے کے بعد پھر وہ آ کے اور روٹین کے مطابق
اپنی ذمہ داریاں بھی سنبھالیں اور جس حد تک بھی ہو سکتا ہے ان کی کیپیبلٹی سے، ان کی صلاحیتوں سے ملک اور قوم کو فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. تو بس یہی میرا میسیج تھا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.